تو وہ جو 3 مصرے تھے اس میں وزن ہے، توازن ہے، وہ آپ اس کو مثلث وہ جو ہے مصری آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، اور ایک اس میں بات آئی سلاسی کہہ لیں، اور اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ ایک بڑی یعنی اس میں شاعرانہ اور اس میں احتیاط اور اہتمام اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جو 3 الفاظ جو قوافی استعمال ہوئے ہیں ابتر، ونہر اور کوثر، وہ صرف قرآن مجید میں اسی جگہ ہوئے ہیں، وہ لفظ کہیں اور قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یعنی وہ 3 ہیں، ونہر اور ابتر اور کوثر، صرف وہیں آئے وہ الفاظ، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام انہوں نے جو رکھا، تو وہ لبید مغنومی تو بطور خاص ان کا شاعر تھا، اس نے اس کے آگے لکھ دیا وما ھذا کلام البشر۔ خیر، تو یہ قرآن مجید کا امتیازی اور ایک بہرحال یہ انفرادی ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے اس کو پیش کیا، ورنہ نثر کے مقابلے میں نظم اور تحت کے مقابلے میں لحن کو کافی ہوتی ہے شروع سے۔ اچھا، یہ سب ظاہر ہے کہ علم و ادب شاعری ایک فن ہے اور ایک علم و فن ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کسی مثبت علم و فن سے، حتیٰ کہ وہ برے فنون کے بارے میں بھی آگاہی رکھتے ہیں، اسے ظاہر ہے کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ اس کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن جانتے تو ہیں، جانیں گے تو نیکی بدی خیر و شر اور حلال حرام کا فتویٰ دیں گے، انہیں جاننا تو پڑے گا نا، بغیر جانے تو فتویٰ نہیں دیں گے نا۔ یعنی مجتہد پہ تو لازم ہے کہ اسے پتہ ہو غنا کیا ہے، اگر اسے یہ پتہ نہیں ہوگا، وہ سمجھ نہیں ہوگا، تو وہ فتویٰ کیسے دے گا، اور اس کے فتوے کی حیثیت کیا ہوگی جب اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ رائے دینے آئی ہوئی ہے بھائی، تو رائے زدنی کہاں پہ کر رہا ہے۔ تو بات یہ کہ ہمارے ائمہ نے اشعار کے دیوان ابو طالب موجود ہے، دیوان المومنین موجود ہے، خود کربلا جیسے عصر عاشور و بعد تک، اور اس موقع پہ بھی جو ہے تو ان کے اشعار موجود ہیں، اور پھر واپس آنے تک سنانی سواری جسے کہتے ہیں، تو یعنی ائمہ اہل بیت نے، ان کے متعلقین نے، اہل بیت اور ان کے متعلقین جتنے بھی تھے، انہوں نے ہمیشہ لہن والا جو خاص طریقہ تھا، شعر والے کو زیب منبر کیا، بہت سارے اس میں نام کمایا ہے، دیوبند ہے، فرزدق ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب ایک الگ تاریخ ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے۔ تو روضہ خوانی آج تک عربی فارسی میں ہوتی ہے، ہمارے پنجاب میں سرائکی کی پر ادھر یہ خاص قسم کے سندھی سرائکی اس میں ہوتی ہے، کچھ تحت کچھ نظم، خود ہندوستان میں ابھی تک لوائد الاذان اور مجالس خواتین وہ مل جائیں گی، جس میں کچھ یعنی ابھی تو مجالس مل جائیں گی، ادیب اعظم حقیقی اور اول جو تھے وہ تھے مولانا ظفر حسین نقوی صاحب، تو انہوں نے جہاں بہت ساری تفسیر اور کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں ان کی ایک کتاب مجالس خواتین کے نام سے بھی تھی، تو مستند روایات پر ایک بڑی لکھی ہوئی جو یعنی وہ تقاریر، اور اس میں نثر اور نظم کا امتزاج، اور اس میں پڑھنے کے لیے اپنے گھریلو خواتین کے لیے، تو وہ طریقہ 100-150 سال پہلے جب مولانا مقبول احمد صاحب جو مفسر قرآن، اور وہ جب انہوں نے مذہب کا قبول کیا، تو چونکہ وہ اپنا پیغام دیتے تھے، اپنی بات کرتے تھے، استدلال دیتے تھے، اور تمام وہ تو ان کا علم تھا، تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ انہوں نے تقریریں شروع کی، تو بات کرنے میں لوگ ان سے بات کرنا تھا، مثال کے طور پہ کہ آئیے پڑھنے والے تو یہاں مجھ سے بہتر ہو کے چلے گئے اور یہاں بھی موجود ہیں، تو جب میر حسن مختار ہے تو ظاہر بہتر آواز ہے، یہ اچھے منقبت خواہ ہیں، اچھی آوازوں میں اچھے شعراء کا کلام پڑھ دیں گے، پھر میری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں وہ نہیں کر سکتے، تو یہاں بہتر بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے کلام سننے کی بجائے کلام کروانے، سوال جواب کرنے سیکھے، پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو مقبول صاحب بجائے اس کے کہ ان سے رسمی مجلسیں پڑھوائی جاتی ہیں اس طریقے کی، درس و تدریس کا باقاعدہ کوئی شعور یا رواجمان نہیں تھا، جیسے ماشاء اللہ یہ عزاداری، یہی ہمارا درس ہوتا تھا، یہی فرش ادا اور یہی، تو انہوں نے پھر وہ طریقہ ایک طرح سے تبدیل ہو گیا، انہوں نے بیان کرنا، ورنہ اس وقت بھی مرثیہ وہ شعراء اور وہ اپنا نو تصنیف یا جو ہے وہ دوسروں کا کلام وہ پڑھ دیا کرتے، تحت خانی میں ایک پوری وہ ایک الگ فن تحت اللفظ تحت اللفظ جسے ہم تحت اللفظ کہہ دیتے ہیں، تو وہ تحت خانی ایک الگ فن تھا، اور ہے اب اس کے لوگ بہت کم رہ گئے، لیکن باہر آ گئے، تو اس میں وہ پڑھ دیا کرتے تھے، اور وہ نثار بھی کہلاتے تھے، وہ بھی اپنے کچھ لہن میں کچھ اس میں بولتے، یہ ذاکری یہاں سے شروع ہوئی ہے، تو ہمیں یعنی اس میں اب اس میں اس کی بھی بہت ساری شکلیں تھیں، نوحہ، سواری، سنانی، صدا، یہ سب اس کے نام ہوتے تھے، جو لوگ کراچی میں رہے ہیں یا پہلے جلوسوں کے آگے خاموش جلوس، چپ تعزیہ، 9 محرم، 8 ربیع الاول، تو بڑے چلیے زبر قاعدے سے وہ پڑھنے والے ہوتے تھے، نقیب کہلاتے تھے، تو اس میں ایک اعلان، ایک پورا یہ کہ واقعہ کربلا کیا ہے لوگوں کو بتانا، کیونکہ ظاہر میڈیا نہیں تھا، نہ الیکٹرانک نہ پرنٹ، تو یہی طریقہ تھا لوگوں کو جو واقعات کربلا سنانے، بنانے اور تشہیر کرانے کا،
اور وہ جو مولا نے کہا تھا کہ تم اس لیے اہتمام عاشورہ کرتے ہیں کہ تم غدیر کی طرح فراموش نہ کر دو، تو وہ اہتمام ہے تشہیر اور نشر کربلا، اور شام و کوفہ کا مقصد بھی یعنی شام و کوفہ کے خطبات اور وہ بھی سب کربلا ہی اور مقصد شہادت ہی کی جو ہے تبلیغ اور اس کا تشہیر اور وہ اعلان مقصد تھا، وہی مقصد ہمارا اس کا، اسی پیغام کو کنٹینیو کر رکھیں کہ جو ہمارے شام و کوفے میں جو ہمارے جو ہے محترم شخصیات نے مقدرات عصمت و طہارت مجھے دی اور کیے. تو بات یہ ہے کہ نثری خطابت کا جو ہے وہ یہاں کوئی مقام ہے. تو پھر میں ابھی پھر کہتا ہوں کہ آپ وہاں جائیں زیارتوں پہ روضے کے سامنے، وہاں آپ تقریر وقری نہیں کریں گے، بڑے مستعد آ جائے وہاں آپ گنگنا کے نوحہ سوچ منقبتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، خوشی میں ہیں تو نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی بڑے سے بڑا عالم غربی صاحب وہاں کھڑے ہو کے بیان نہیں کرنے دیں گے، نہ کوئی کریں گے نہ کوئی کرنے دے گا. وہاں آپ نوئے کے آپ کو کہیں نہ کہیں سے آواز عربی فارسی اردو میں آ جائے گی جب مولا کے روضے کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو وہاں کوئی اپنی علمی جو ہے وہ مشرفیاں نہیں کر سکتا، زور بیان نہیں دکھا سکتا، وہاں تو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور وہ نظم و لحن میں ہوتا ہے. لہٰذا اس کی بہت ساری شکلیں، نوحہ ان کے یہاں بھی ہوتا تھا، یعنی مقتولین بدر کا نوحہ بھی ہے، کفار کا بھی ہے، احد میں جو لوگ مارے گئے، بدر میں جو لوگ مارے گئے ان کا بھی نوحہ تھا. یعنی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نوحہ خوانی جو ہے وہاں سے شروع ہوئی. نوحہ جو ہے وہ تو حضرت نوح سے شروع ہوا. حضرت نوح کا نام عبدالجبار تھا، کسی کو یاد نہیں ہوتا ہے. تو عبدالجبار کو جو جانتے نہیں ہیں، سب نوح جانتے ہیں، انہوں نے نوحہ کیا. آدم جب وہاں سے آئے فراق میں تو وہ فراق ہوا میں اور اس اچھی جگہ سے یہاں آنے میں تو وہ اپنے حبوط سے اور اپنے سکوت سے ہی جو ہے وہ نوحہ گری اور زاری تضرع اور وہ کرتے رہے، جسے ہم توبہ یا رجوع کا جو بھی استعمال کر لیتے ہیں. آدم سے ہی شروع ہو گیا تھا. پھر حضرت نوح، پھر اس کے بعد یعنی قابل کے یعنی قتل کے دینے حابیل کی شہادت کے بعد ہی سے پھر آدم کا اور مزید اس میں شامل ہو گیا گریا اور نوحہ، پھر حضرت نوح، اس کے بعد پھر تمام ہے. جو سب سے بڑی سرحد ہمیں ملتی ہے نوح کے سلسلے میں کہ حضرت حمزہ کی بڑی عجیب و غریب اور مظلوم شخصیت ہے، ان کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتے، دو چار کوئی مظلوم کردار ہیں اس میں سے حضرت حمزہ کا بھی فارغ وقت بچا جانے سے پہلے اور وہ وقت ہو سکتا ہے ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا. حضرت حمزہ کا جو مسئلہ تھا کہ جب حضور نے دیکھا کہ کوئی ان کی لاش پر رونے والا نہیں ہے، کیونکہ شاید ان کی اس بارے میں کہ فیملی تھی نہیں تھی اور کہاں تھی کتنی تھی، اس بارے میں ذرا حضرت طالب اور حضرت حمزہ کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کے بھی بچے تھے اور ان کی نسل کے ہونے کے بھی کچھ لوگ دعوے دار مطلب موجود ہیں. تو حضرت حمزہ کا لیکن کوئی اس پر رونے والا نہیں تھا. تو حضرت حمزہ نے وہ حضور نے کہا کہ میری چچا کا کوئی رونے والا نہیں، تو رونے والی ہیں جیسے تاریخ بتاتی. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خالی نام لے کے پروفیشنل رونے پیٹنے والوں کی طرح وہ خالی نام لے کے اور وہ جو وہ ہے سینگر پیٹ رہے ہوں یا سر پیٹ رہے ہوں یا تماچے مار رہے ہیں، چیخ پکار مار رہے نہیں. وہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خاص پروفیشنل لوگ تھے، ماہر لوگ تھے، وہ اس وقت کے شاعر اور لین منقبت خان نوحہ خاں تھے، آپ سمجھ لیں اس عرب کے. وہ لوگوں کی تاریخ، قبائل، ان کے شخصی اوصاف جانتے تھے. اور جس طرح اب ہم کسی کا لوگ صحرا کہلوا لیتے ہیں یا کسی کے مرنے پہ قطع تاریخ یا تاریخی نظم کہلاتے ہیں، جی میرے ابا کا انتقال ہو گیا تو میں نے شاعر سے کہا بھائی یہ آپ ان کے لیے کہتے ہیں. وہ شاعر نہیں جانتا ہے انہیں میرے دادا کو یا میرے ابا کو، لیکن وہ میں نے جو بتایا وہ اس میں فضائل اور خراج عقیدت نظم کر دیا. وہ لوگ جانتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے تو حضرت حمزہ کو تو خیر جانتے ہی مانتے تھے سب لوگ. انہوں نے آ کے ان کو خراج عقیدت، ان کی شخصی اوصاف اور فضائل خدمات اور ان کی اس جو ہے وہ یعنی دردناک شہادت، اس کے اوپر انہوں نے وہ دلدوز ہے کہ سب لوگ روئے اور یہ حضور کی خواہش تھی. تو گویا نوحہ گریا اور یہ اہتمام حضور نے کروایا. پھر ہم تو یہ جو دوسرے جو ہمارے برادران اسلام جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اضا خانہ تو پہلا اہل سنت نے بنوایا تھا، صحابہ کرام نے بنوایا تھا. اس لیے کہ جب بیوی اپنے گھر میں بابا کو روتی تھی تو ان کے معاملات میں فرق آتا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ الگ ہے، رات میں یا دن میں رویا کریں یا الگ. تو جا کر پھر وہ جو جا کے وہ جگہ وہ ابھی بھی موجود ہے بیت الحزن، تو وہ جا کے قائم کرا. وہی امام بارگاہ ہماری آپ کی بارگاہ امام بارگاہ شہنشین رضا خانے سے بیت الحزن ہے جو بیوی کے اس وقت سے قائم تھے حضور کے فراق میں اور انہوں نے بنوائے تھے. تو لہٰذا یہ جو ہے اچھا. اس کے بعد پھر پورے تسلسل ہے اس میں نوحہ جو ہے وہ مقتولین بدر کا بھی ہے، کفار کا بھی ہے. اچھا نوحہ کی بہت ساری شکلیں، بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، کورس میں، سولو
چلتے ہوئے ماتم کے ساتھ بغیر ماتم کے ساتھ ہر طرح پڑھ سکتے ہیں. اچھا جناب، اسی لیے چونکہ کوئی متعین اس کے اصول نہیں ہے، اسی لیے اس کو باقاعدہ پرفارمنگ آرٹ یعنی لفظ تھوڑا سا ذرا مایوب سا ہے، لیکن بہرحال فنی طور پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو اس کے لیے اس کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہم. لیکن یہ کہ بہرحال وہ کوئی باقاعدہ کیٹیگرائزڈ آئیڈینٹیفائڈ یا جو ہے کنفرم قسم کا کوئی وہ فن نہیں مانا گیا ہے، نہ نعت خوانی نہ نوحہ خوانی. اچھا قوالی ہے. اچھا اس میں جو ہماری جو لے ہے، جو لے ہم لگاتے ہیں نوحہ خوانی یا سوز خوانی میں، اس حوالے سے ہم اگر شرعی طور پہ دیکھیں، رات بھی آپ نے ذکر کیا تھا ایک جگہ پہ. جی اب آپ سمجھیں واحد سوز خوانی وہ چیز ہے کہ جو کربلائی ادب ہے. نوحہ کربلائی سمت نہیں ہے جی، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ جو ہے ہائی جیک کر لیا ہے یا کیپچر کر لیا ہاں ہے، بالکل صحیح جی، غالب آ گئے ہم ہی نے اس کو ازائی شاعری کہنا شروع کر دیا اس کو. بالکل اس کو ہم ہی ہے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ نوحے کے کلیمنٹ نوحہ مرثیہ. اچھا رسا بھی جو مرثیہ تھا مرنے والوں کا تذکرہ ان کا بیان وہ پہلے بھی تھا، یعنی وہ جس شکل میں جس فارمیٹ میں بھی تھا رسا مرثیہ نوحہ پہلے سے بھی تھے. صرف سوز خوانی وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اہل بیت اور کربلائی ہے. ٹھیک ہے، جس میں سوز خوانی آپ یعنی سوز خوانی اس کے علاوہ کسی کے لیے سوز خوانی ادائیگی کے اعتبار سے ہے. اب اس کا کلام جو ہے وہ مخصوص کلام ہے، اس کی الگ اصطلاحات ہیں، میں بار بار کہتا رہا ہوں، لیکن چونکہ اس کا ایک نمائندہ ہوں اور یہ تذکرہ آ ہی جاتا ہے. ہمارے یہاں ساتھی ہم نوا کو بازو کہتے ہیں، اس سامنے تکیہ رکھا ہوتا ہے، آج جسے ہم کہتے ہیں اس سے ہم شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا وہ اسے بستہ کہتے ہیں جو کتاب ہوتی ہے، وہ جو گھرانہ ہے اسکول آف تھاٹ بائی ورچو آف پرفارمنس جو ہے اس کو بھی ہم بستہ کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اس کی بندش کہتے ہیں، اسے ہم بندش کہتے ہیں. کمپوزیشن آپ نے تھوڑا سا آگے آنے تو یاد آنے والوں کو تو اسے ہم بندش کہتے ہیں. اب اس میں جو ہے یہ لے، اس میں وہ جو میں کہتا رہا ہوں کہ ہم اسے آلائی کی طرف لانا دینا جو ہے وہ خود بھی معلوم ہو جاتا ہے. اس کے لیے زیادہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں، میں پڑھ رہا ہوں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ گانا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے اور یہ گا رہا ہے. آپ بچوں کو بھی کہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہ نعت پڑھ رہا ہے اور یہ نعت گا رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عام آدمی بھی آئی کیو ریسیور صحیح ہے. بچہ جس نوحے کو سن کے ماتم کرنے لگے سمجھ لیں وہ نوحہ ہے اور صحیح کر دے، اور جس کے اوپر وہ ترکنے لگے تو بس سمجھ جائیں یہ گانا ہے. بالکل صحیح. بچے میں بھی اگر بچہ سمجھدار ہے اور معقول آدمی کا بچہ ہے تو یہ شرط ہے جناب. یہ جو لے ہے یہ جو ہے یہ گانے بجانے والی غنا والی نہیں ہے، ہم تھوڑی دادرے خیال ترانے والی جگہ اس میں نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا. اس کو بہت احتیاط سے بچا کے کرتے ہیں. اور نوحے میں بھی زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نوحے میں چونکہ بنانے والے وہ جو اس کے کمپوزر ہیں وہ شرعی تقاضوں کو نہیں جانتے ہیں، تو بعض اوقات اس میں اس طرح کا ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے، تجاوز ہو جاتا ہے. یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے جو اس کے سوز خوانی کے جو رموز ہیں، تار چڑھاؤ جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھیے سوز خوانی کے رموز میں اچھا تو وہ جو ہماری طرز ہیں سوز خوانی کی، کیونکہ سوز خوانی وہ لوگ ہیں وہ پہلے گویے تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے خان صاحب تھے، بعد میں وہ نوحے کی بندش اور اس طرح متوجہ ہوئے. یہ جو سوز خوانی کرتے ہیں یہ پہلے عزادار تھے. بالکل صحیح ہے نا، بعد میں انہوں نے سوز خوانی اور بعد میں کہنی ہم ہیں تو یہ سوز خوانی جو ہے ہم پہلے عزادار تھے، شاعر تھے، اور وہ جو پرسہ دینے مجلسی تھے، بعد میں ادھر ہوئے ہیں. وہ لوگ پہلے خان صاحب تھے، پہلے گانا بجانے والے تھے، بعد میں کمپوزر بنے، ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں غالب اور وہ اس کے یہاں ہو جاتا ہے. لیکن اب ان میں بھی یہ سمجھ اور یہ شعور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ بہرحال اس کے تقاضے تو وہ یہ تو جانتے ہیں کہ اس کلام کا تاثر کیا ہے، اس کا کیا مزاج ہے، بندش کس طرح ہونی چاہیے، فنی تکنیکی طور پہ تو وہ جانتے تھے اور شرعی اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. لیکن اب وہ باقاعدہ چونکہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں اور پروفیشنلی انہوں نے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، تو لہٰذا اب وہ ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں پڑھنے والے کی اہلیت صلاحیت کیا ہے، وہ کس حد تک کتنا اس کو پرفارم کر سکے گا، اور کلام کیا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. سمجھدار ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو عزادار نہیں ہیں ان میں سے وہ خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ راگ رنگ میں غالب آتے ہیں، ایسی طرزیں بنا دیتے ہیں اور اس طرح کے کر دیتے ہیں کہ جو اصل مقصد آپ کا ہمارا تو ابلاغ ہے، کلام پیغام کو پہنچا دینا. کل آپ نے اگر گفتگو سنی ہے میری معروضات چینل پہ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں اصل میں موسیقی میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں راگ رنگ سر پہنچانا ہے، الفاظ محض ذریعہ سہارا ہیں، سواری ہیں. جو بعض اوقات راگ اور سر
लफ्ज़ों का बोझ उठा ही नहीं सकता, सही। ठीक है ना। हमारे यहाँ जो है वो अल्फाज जो हैं वो असल मकसद हैं, राग सुर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, सवारी है, आला है, और वो जो है वो बाज़ अल्फाज बाज़ कैफियत राग का बोझ नहीं उठा सकते। जी दागदार बड़ा सकीना पैद होकर शाम के जिंदा में जब आई, चुनाचे मैं जो ये सोच पढ़ता हूँ, जो आखिर में मैंने मरसी की जगह या सलाम की जगह मैंने शुरू किया है, ये इजाद बंदा ही है। इसमें अगर आप तैयारी में हैं, कंट्रोल कमांड में हैं, जैसे जब ना आदा से किसी तरह हम सज्जाद को बुलवाए, कल मैंने वहाँ पढ़ा, हुसैन जब के चले वादे दोपहर रन को, इसमें बहुत आहिस्ता से आसली आज भी, इसलिए कि सुर से इसमें बात ये होता है, इसमें अब यहाँ से टेक्निकल बात शुरू हो जाती है, धीमी लय में, यानी आपका मकसद है धीमी लय। वो जो हम आस लेते हैं, आज का मसला ये है, मैं ये आपको जनानी घरेलू मिसाल से समझा दूँ कि ये समझने के लिए मैं शर्ट पहना हूँ, अब इसकी लाइनिंग में इसके ऊपर अगर पीली पैंट पहन लूँगा तो अजीब सा लगेगा, नीली पैंट पहन लूँगा तो अजीब सा लगेगा। इसी की लाइनिंग से ये जो दो तीन है, इसी से मिलते जुलती ये पैंट मैंने पहनी है, ठीक है ना। हम जो 7 सुर हैं बुनियादी, ठीक है, उसमें यानी 5 सुर तो अपनी जगह, वो मतलब जिसमें 2 सुर तो अपनी जगह कायम है, मिसाल तौर पर आपको ये दी गई है और आपको इस जगह का अलमारी बनानी है, आपको कह के भाई 5 खाने बनाने, तो उसमें टेलीविज़न रखना है, कंप्यूटर रखना है, बर्तन रखने हैं, किताबें रखनी हैं और सीडीज़ वगैरह रखनी है, ये आपको बनाना है। तो आपने कुछ छोटे कुछ बड़े बना दिए, वो खाने ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बेस है और ये जो आपकी टॉप है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इससे आप ऊपर और इससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है ना, किसी हादसे के बगैर। तो ये जो है, आप वो जो 5 सुर हैं वो ऊपर नीचे छोटे बड़े हो सकते हैं, वो कोमल और तीवर उन्हें कहते हैं। ये जो नीचे का सुर है खरज बेस, जैसे हम कहते हैं, तो सा ये अपनी जगह कायम है, और जो ऊपर का पंचम जैसे हम कहते हैं पा, वो अपनी जगह कायम है। इन बिटवीन जो है वो तब्दीली आ जाती है। 5 दूनी 10 और ये 2 12 सुर, इनकी जिस तरह अल्फ़ाबेट्स में ABCD 26 हरूफ हैं, वो लेटर्स हैं, उनसे हम आगे पीछे तरतीब दे के, यानी बड़ी से बड़ी, यानी 12 जो बड़े बड़े पूरा लिटरेचर उससे बना लेते हैं। तो इस तरह उन 12 यानी सुरों से तरतीब से 7, कम से कम 5 सुर और ज़्यादा 7 सुरों का एक राग रागनी, एक बंदी से एक वो बनाते हैं। उसमें ये जो आ करते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना, इसमें से गालिब जो था वो रंग लेकर हमने इसकी ये पैंट इसके साथ शर्ट के साथ लगा ली। जो हमारे 5-7 सुर हैं, उनमें से जो गालिब सुर है जिस पर क़याम करना है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादा है, उससे हमने हमने शुरू किया। वो हमें उस जगह बेस और बुनियाद कायम रखती है, अगर वो समझने वाले हों। हम यहाँ चूँकि पढ़ने वाले इन सबसे अभी तारुफ भी करते हैं और उनको सुनते भी हैं। आज देना बात ये है कि आज जो बाजू है, मुझे जो चीज़ पढ़नी है, जिस लेवल जिस स्केल पर जिन सुरों से मैंने वो तरतीब दिया है। अच्छा, होता क्या है, ये बड़ी टेक्निकल बात है, अगर आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसे कहीं नशर भी कीजिएगा, CD भी बना दिएगा, और हो सके जरूर ये शाम को देख लीजिएगा आप। अच्छा, तो आप मुझे भी दे दीजिएगा, तो मुझे कहीं देने और सिखाने बताने में मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें मतलब एक तो थोड़ी सी एक और अच्छी इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी जिसमें बात आएगी। देखिए ये जो है आज जो है बीच में बाजू है, उसको देखिए, जितने भी ये फाइन आर्ट्स हैं, इसमें सारा मैटर जो होता है, मटेरियल, वो सामने मौजूद है। ये रंग है, ये ब्रश है, कैनवस है, आपको ये बनाना है, ठीक है, इस तरह। और आप मुजस्समा साज़ी कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, मटेरियल मौजूद। शायरी में थोड़ा सा ही होता है, नहीं होता है, लेकिन शायरी में फिर भी लुग़त, तारीख़, वो कुछ मवाद आपके साथ होता है। मुझे नज़्म करना आता है, मैं मौजू तबा हूँ। आपने कहा भाई यहाँ की तारीख़ है, उसके ऊपर आप यहाँ इसके ऊपर वो लिख दिए। मैं कहूँ भाई यहाँ की किताब देख लीजिए यहाँ के बारे में, ताकि मैं जो यहाँ के बादशाह और शहनशाह और जो हैं साहब यहाँ क्वीन वगैरह, मैं उनके सामने कसीदा लिख दूँगा। कोई ना कोई मटेरियल मौजूद है। ये जो हमारा वोकल और ये जो ये है काम, इसमें कोई चीज़ मटेरियल, विजिबल, फिजिकल मौजूद नहीं है, ठीक है ना। ये सारी जो है मटेरियल है, इनविजिबल है, मेटाफिजिकल है। अब इसको क्या करें, हवा से हमें जो है, यानी वो हवा से वो पकड़ना है, फजा से हवा वो फेफड़ों में ले जानी है। उसके बाद उसको किस तवाज़ुन, वॉल्यूम, प्रेशर से यहाँ से निकालना है। ये जो हंजरा कहलाता है, साउंड बॉक्स जो आपका ये, किस जगह, किस देर, किस स्पीड, किस एंगल से आप मारेंगे। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो समझ लें कि विकेट का क्या बिहेवियर है, क्या वफा एटमॉस्फेयर है, किस एंड से किस तरह क्या की जाएगी, बॉल क्या है, वो सब क्या है। तो आप वो इस तरह यहाँ मारेंगे
تو یہ بابا آپ نے تو صحیح پھینکا ہے اور یہاں سے صحیح سے نکلے گا، مگر اس جگہ کوئی رطوبت خشکی یا ریشہ کچھ آیا ہوا ہے، جیسے وکٹ پہ کبھی کبھار کوئی انیمنگ کچھ ہو جاتا ہے، گڈ لینتھ پہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس جگہ اسپاٹ آ جاتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتے ہیں بیٹسمین کو، امپائر وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہاں نہیں دوڑو، ادھر والا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کرکٹ سے اس لیے آپ کرکٹ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، اور یار کئی کرکٹر دکھائی دے رہے ہیں مجھے، تو میں اس کے حوالے سے میں سمجھا دوں۔ یہاں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ان سین جو جگہ ہے وہ ہم نے یہاں سے ہماری اگر وہ اندازہ ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے وکٹ وکٹ سب جگہ بہترین پرفیکٹ اور بالکل آؤٹ آف پھر میں جتنی بار اس جگہ آپ کہیں گے پھر سے پڑی تو میں دوبارہ اس طرح کرتا ہوں۔ میں اگر ماہر ہوں تو جو اچھا بالر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، پھر اسی جگہ تو اس جگہ 100 بالیں پھینک دے گا وہ، اگر اسے کنٹرول ہو۔ میں ماہر ہوں تو میں اتنے ہی بار اس مصر کو پھر کہہ دوں گا۔ اچھا جب دوبارہ آپ دوہرا رہے ہیں تو کچھ چینج آنا چاہیے، وہ آپ لفظ بدل نہیں سکتے، پھر آپ ادائیگی میں کرتے۔ میں یہی پڑھتا ہوں پہلے جو بھی رباعی سوچ پڑھتا ہوں پہلے مصرع پہنچاتا ہوں، کیونکہ اصل کام میرا یہ ہے کہ آپ تک الفاظ پہنچے، پھر دوبارہ اب آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے، مسائل میں تو نہیں ہوتا، فضائل میں۔ اب میں اس کو دوبارہ کچھ تھوڑا سا یوں کر کے تاکہ جس سے وہ جگہ آپ نے کہا سبحان اللہ مقرر ارشاد، اب آپ کو پسند آئی 10 آدمیوں کو 2 جگہ وہ آپ کی فریکوینسی شوٹ کر گئی، آپ نے کہا سبحان اللہ، بقائے کوئی اس میں مزہ نہیں آیا۔ اب میں ویسے ہی پڑھ دوں گا تو ان کے لیے ریپیٹیشن وہ بور ہوں گے۔ میں دوبارہ آیا تو میں نے تھوڑا سا اس کو اس میں ایک ورائٹی پیدا کر دی جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، لیکن اس فارمیٹ میں رہتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ اس ورائٹی میں نے کہا لاؤ میں گگلی کر رہا ہوں اور بہت وائڈ تو اس میں وہ وائڈ نہ ہو جائے، اتنا آپ کو کنٹرول کمانڈ ہونا چاہیے کہ اس فارمیٹ میں رہتے ہوئے۔ آج بتا دیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، یہ بات ساتھ ہی رکھ دیں، بس ختم کریں ایک حصہ اس کا مکمل۔ اچھا پھر صاحب ہو جائے کھانے کی آپ سے زیادہ انہیں ختم ہوگی وہ کہیں گے وہ